الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، مکی المدنی، عربی العجمی، المصطفی الامجد، محمود الاحمد بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلا نحیینہ حیاتا طیبہ۔ ایک مرتبہ مل کے سب درود پڑھیں گے محمد و زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا اگر میرے قریب ہو جائیں، مہربانی تھوڑا آگے ہو جائیں، مہربانی آپ کی تمام دوستوں کی تھوڑا آگے ہو جائیں، بہت شکریہ۔ بعد میں والے دوست پیچھے بیٹھ جائیں گے، بہت مہربانی۔ آپ لوگ ادھر آ جائیں یار، سامنے آ جائیں بھائی صاحب، آ جاؤ سامنے ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، میں بتا رہا ہوں۔ اور شاعری پسند سننے والے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں، اور میں 4 مصرعوں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اشرف حیدری کس کی بارگاہ میں گیا ہے، واہ واہ، جیو جیو، اور ہم سب نے بھی کس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جیو۔ تو فرشتے سوال و جواب ہوتے ہیں، تو بندہ مومن اٹھ کے کہتا ہے کہ نا حسابی، ذرا غور فرمانا میری طرف۔ بندہ مومن اٹھتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے نا حسابی نہ کتابی، بس خبر ہے اتنی، اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں۔ جیو 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 جیو۔ میں ریپیٹ کروں، ہر بندہ بولے میرے ساتھ جملوں کو، نہ حسابی نہ کتابی، بس خبر ہے اتنی، اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں، اور زندگی وار کے، مر کے نہیں، کیا بات ہے، جیو کیا بات، زندگی وار کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں، قبر میں ہم کو یقین ہے کہ علی آتے ہیں۔ واہ 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 واہ، جیو جیو، واہ واہ، نعرہ برادران معظم، ہم اکٹھے ہیں ایک تاریخ کے لیے۔ اشرف حیدری کسی بندے کا نام نہیں، جانا والا کی ایک تاریخ اس میں بند تھی۔ میں نے بزرگوں سے سنا، اپنے بزرگوں سے بھی سنا، شیعان حیدر کرار سے بھی سنا۔ میں نے رات بھی یہ بات کہی، اشرف حیدری پورے جلوس کا کنٹرولر تھا، بے شک جی، بے شک، یعنی پورا جلوس وہ اکیلا آدمی، یعنی کہ جب تک عطا نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے۔ ون مین آرمی۔ اور برادران معظم، میں یہ بات ایسے ہوا میں نہیں کر رہا، میرے بزرگوں سے اور اب مجھ سے اور کثیر بھائی سے ایک ہی بات پہ ان کی ضد ہوتی تھی، ایک بات، صرف ایک بات، کہ مجھ سے مائک جلدی کیوں مانگتی، یقین مانے اور کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں تھا اس بندے کو۔ کیا بات، اتنا بڑا نام تھا وہ، اتنا بڑا شخص تھا وہ شاعر نے کہا گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی لیکن، گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی لیکن، بہت اداس بڑی بے قرار گزرے گی۔ میں ابھی وہاں بیٹھ کے نا ابھی بات کہی کہ جب بھی یہ محرم کے روٹ پہ اور ہم چہلم کے روٹ پہ نکلیں گے نا، اور اشرف حیدری صاحب کی جگہ پہ ان کے بیٹے نوحے پڑھیں گے نا، تو لوگ اشرف حیدری کے بیٹوں کو نہیں یاد کریں گے، یاد رکھیں گے۔ لوگ کہیں گے یار یہاں اشرف یہ نوحہ پڑھتا تھا، یہ پڑھو۔ اس کا مطلب اشرف جلوس میں شامل ہوگا۔
بے شک جی، بے شک. اور بعد الموزم میں یہ ایسے ہی بات نہیں کر رہا، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. اب میں قرآن کی طرف آ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے جس نے، بس 2-4 منٹ مجھے آپ کو ذہن میں دینے ہیں. اب قرآن پکار کے کہہ رہا ہے جس نے نیک عمل کیا، کوئی شرط نہیں رکھی پروردگار عالم نے، فرمایا جس نے نیک عمل کیا من ذکرین او انثی، وہ نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اللہ فرماتا ہے میں قبول کروں گا، اس کا نیک عمل قبول کروں گا. شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ مومن ہوگا. نہیں توجہ فرمانی آپ نے میرے ساتھ، غور فرمائیے گا. میں یہاں پہ بتا رہا ہوں موت و حیات کیا ہے، غور فرمانی. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ہر اس مرد اور عورت کا نیک عمل قبول کروں گا. کس کا؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ مومن ہوگا. پھر اللہ وعدہ کر رہا ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے کیا؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے پھر میں اسے انعام کیا دوں گا. کسے؟ اس مومن مرد اور عورت کو جو نیک عمل کرے گا میں انعام کیا دوں گا. پہلا انعام اللہ وعدہ کر رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اسے ایسی زندگی دے دوں گا جس میں موت نہیں ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ. سمجھ آئی بات کی نہیں؟ اب آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مومن مرد اور عورت کو مرنے نہیں دوں گا، میں حیات جاویدانی دے دوں گا. اچھا دوں گا کسے؟ جو مومن بھی ہوگا متقی بھی ہوگا. پھر بات یہاں پر ختم نہیں کی اللہ نے. پھر سورہ عصر میں اللہ نے پھر ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. سب نے پڑھی ہوئی نا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اللہ کہتا میں جہنم سے بچاؤں گا. کسے؟ جو مومن ہوگا متقی ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. جو مومن ہوگا متقی ہوگا. بات یہاں پر پھر ختم نہیں کی. پھر اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ 3 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونٌ، کہ میں بے حساب نعمتیں دوں گا جنت میں. دوں گا کسے؟ جو مومن ہوگا متقی ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ فرمائیے گا. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں مرنے نہیں دوں گا، ہمیشہ رہنے والی زندگی دوں گا، ایسی زندگی دوں گا جس میں موت نہیں ہوگی. دوں گا کسے؟ جو مومن ہوگا متقی ہوگا. اللہ کہتا ہے میں جہنم سے بچاؤں گا، پر بچاؤں گا کسے؟ جو مومن ہوگا متقی ہوگا. پھر اللہ فرماتا ہے میں جنت میں بے حساب نعمتیں دوں گا، پر دوں گا کسے؟ جو مومن ہوگا متقی ہوگا. بھئی فقط مومن نے جنت میں نہیں جانا ہے. جنت میں جانے کے لیے متقی ہونا بھی ضروری ہے. فقط متقی نے جنت میں نہیں جانا ہے. جنت میں جانے کے لیے مومن ہونا بھی ضروری ہے. وجہ کیا ہے کہ فقط مومن نہیں جائے گا؟ وجہ کیا ہے کہ فقط متقی نہیں جائے گا؟ وجہ کیا ہے کہ مومن اور متقی جائے گا جنت میں؟ وہ جائے گا جو مومن بھی ہوگا متقی بھی ہوگا. وجہ کیا ہے؟ میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ علی فقط امیر المومنین نہیں ہے، وہ امام المتقین بھی ہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. زندگی اور موت ہے کیا؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب رسول کی ایک حدیث مجھے یاد ہے، رسول معظم کی ایک حدیث، جسے 2 حدیث، بات ختم، پروگرام مجلس عزا کی اختتام. رسول کی ایک حدیث، ہر بندہ اس حدیث سے واقف اور ہر بندہ اس حدیث پر عمل بھی کرتا ہے. اب میں اسے مختلف انداز سے بیان کرنے لگوں گا. رسول فرماتے ہیں جو ہی قبرستان میں داخل ہو، تو جو ہی داخل ہو قبرستان میں تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور. کہتے ہو سارے کہ نہیں کہتے؟ اگر قبرستان میں جاتے ہیں تو کہتے ہو نا؟ جی جی. اچھا جو عربی میں نہیں کہتا وہ اردو میں کہتا ہوگا کہ قبروں والوں میرا سلام ہو. جی جی ٹھیک ہے. اب میں خوبصورت جملہ آپ کے مقدس ذہنوں کی نظر ہدیہ کر رہا ہوں. بڑا خوبصورت جملہ اور توجہ کا طالب ہے، اس جملے پہ غور فرمائیے. رسول معظم نے فرمایا جب قبرستان میں جاؤ تو سلام کرو.
سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ نہیں یار، میں نے جملہ کا خدا کے لیے سمجھو نا بات کو یار، نہیں تھوڑا بیدار ہو ذرا، تھوڑا بیدار ہو ذرا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب۔ اچھا، رسول میرا کوئی ابس گفتگو کر ہی نہیں سکتا، میرا رسول ایسی بات کہہ نہیں سکتا جس کا حل نہ ہو، جو بات ٹھیک میرا رسول کہہ نہیں سکتا۔ اچھا، جب رسول نے کہا نا سلام کرو، اس کا مطلب ہے جب ہم سلام کرتے ہیں تو جواب آتا ہے۔ بے شک، کیا بات ہے جی، کیا بات، سبحان اللہ۔ جب ہم سلام کرتے ہیں، اچھا نہیں میں اور آسان کروں بات کو تاکہ اچھا، قبرستان میں کیا سارے مومن موجود ہیں؟ کیا بات نہیں یار، آپ تھک گئے، میرا خیال ہے تھوڑا سا بیدار ہو جائیں۔ یہ آپ کے بولنے کا اجر ملنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بولیں گے نا اس کا اجر ملنا ہے، سبحان اللہ کہیں گے انہیں اجر ملنا، الحمدللہ کہیں گے انہیں اجر ملنا ہے۔ تو خاموشی سے بیٹھنے کے تھوڑا سا بولیں تاکہ سمجھیں۔ اچھا، کیا قبرستان میں سارے کے سارے مومن موجود ہیں؟ بیٹا آرام سے بیٹھو جاتا ہوں۔ کیا سارے کے سارے متقی موجود ہیں؟ سارے کے سارے نمازی موجود ہیں؟ اچھا، اب قبرستان میں وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی کبھی، قبرستان میں وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے روزے نہیں رکھے، لیکن رسول نے تو نہیں کہا نا فقط مومن کو سلام کرو۔ نہیں یار، ہر بندہ ہاتھ اٹھائے گا میرے ساتھ اس بات پہ غور فرمانا۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ فقط مومن کو سلام کرو، رسول نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والوں ہمارا سلام ہو۔ اب جو قبر میں ہے وہ سلام کا جواب دے گا۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھو بات کو نا بھائی، جو قبر میں ہے وہ سلام کا جواب دے گا۔ رسول نے کہا سلام کرو، اب جواب آئے گا، کیونکہ سلام سنت ہے، جواب واجب ہے۔ اب تمام کمال ہو گیا بھائی، جو ہی قبرستان میں جاتے ہو آپ سلام کرتے ہیں، ہر قبر والا جواب دیتا ہے جو قبر میں ہوگا۔ توجہ فرمانا، ہر قبر والا جواب دیتا ہے جو قبر میں ہوگا۔ تو برادران معظم، کیسے ممکن ہے کہ جب ایک عام بندہ مومن کی قبر سے تو سلام کا جواب آئے، اور جب ہم مسجد میں کھڑے ہو کر السلام علیکم یا رسول اللہ کہے تو مدینے سے محمد جواب نہ دے، نجف سے علی جواب نہ دے، اور کربلا سے حسین جواب نہ دے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، جیو 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 جیو، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو کیسے ممکن کہ ہم مدینے والے کو جواب سلام کریں اور مدینے والا جواب نہ دے، ماشاءاللہ، نجف والے کو سلام کریں اور نجف والا جواب نہ دے، کربلا والے کو سلام کریں اور کربلا والا جواب نہ دے؟ یہ ممکن نہیں ہے ایسا۔ تو اب رسول کی حدیث آگئی، پھر رسول دوسری حدیث، بس بات ختم۔ رسول کی سب نے سنی ہوئی، پڑھے لکھے لوگ جو اسکولوں کالجوں میں پڑھے ہوئے انہوں نے یقیناً سنی ہوئی۔ آپ نے اسکولوں کالجوں کی دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا کہ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ نہیں، جو بندے سمجھ گئے نا، میں سلام کر رہا ہوں۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ جو بندے سمجھ گئے میرا سلام ہے، ماشاءاللہ، جو نہیں سمجھے میں سمجھا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ دوسری حدیث رسول کی، کیا ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، پڑھی ہوئی نا، لکھی ہوئی، کسی نہ کسی نے سنائی ہوئی۔ اچھا، ماں کی گود میں کون سا علم ہے اور قبر میں کون سا علم ہے؟ اچھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ حدیث کے ایک حصے پہ عمل کریں دوسرے پہ نہ کریں؟ توجہ فرمائیے گا، یہ تو مناسب نہیں نا کہ آپ حدیث کے ایک حصے پہ عمل کریں دوسرے پہ نہ کریں۔ تو حدیث کے پہلے حصے پہ عمل ہر بندہ مسلم کر رہا ہے، بے شک، بے شک۔ بندہ بچہ جو ہی دنیا میں آتا ہے
غسل دینے کے بعد کہتے ہیں فوراً اس کے داہنے کان میں اذان کو ہو، واہ واہ سبحان اللہ بائیں میں اقامت کو۔ سبحان اللہ یہ کون سا علم ہے جو ماں کی آغوش میں دیا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ توجہ فرمانے، خدا کے لیے جملہ سمجھنا، یہ کون سا علم ہے جو ماں کی آغوش میں دیا جا رہا ہے؟ اب حدیث کی دوسری کہ اب قبر میں بھی علم حاصل کرو۔ قبر میں کون سا علم ہے؟ میں بتاؤں قبر میں کون سا علم ہے؟ ابھی رات اشرف حیدری صاحب کو قبر میں لٹایا، روحانی صاحب بیٹھے سرہانے، اور روحانی صاحب نے کہا اسمع افہم محمد اشرف ابن چنندین۔ نہیں یار سمجھو بات کو، سبحان اللہ سبحان اللہ پہلا علم تو لے لیا نا، اب دوسرا علم روحانی صاحب نے کہا، کیا کہا؟ اسمع افہم یا محمد اشرف حیدری ابن چنندین، اے اشرف حیدری سن بھی، نا سمجھو بات کو، یہی بات تو سمجھا رہا ہوں کہ کیا کرو، سن بھی سمجھ بھی، سن بھی سمجھ بھی۔ بھئی کمال نہیں ہو گیا ہے کہ جب ایک عام بندہ مومن مرنے کے بعد سن بھی سکتا ہے سمجھ بھی سکتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ قبر میں محمد نہ سنے، علی نہ سنے، حسین نہ سنے؟ ماشاء اللہ، دیو کیا بات، ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ابھی جو شاہ صاحب بتا رہے تھے، روشنی ڈال رہے تھے، شیخ سنیے، فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ درود پڑھی سب محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا کہ لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسے ماشاءاللہ۔ ممکن ہے؟ رسول کی حدیث ہے کہ اچھا وہ قبر میں علم کون سا دیا جاتا ہے؟ اچھا نہیں، اب میں وہ جو اذان میں علم دیا کیا وہ کیا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ بادہ لا شریک، محمد مصطفیٰ نبی، علی امام، یہ ہے ماں کی آغوش کا علم۔ اب قبر کا علم کیا ہے؟ قبر میں سب کچھ بتا رہے ہیں مولانا بیٹھ کے، سب کچھ بتا رہے ہیں۔ کیا محمد اشرف حیدری پریشان نہیں ہونا، یہ جملے ہیں تلقین کے، خوف نہیں کھانا، پریشان نہیں ہونا، جو ہی ہم جائیں گے نا تو تیری قبر میں منکر نکیر آئیں گے، ان سے گھبرانا نہیں ہے، واہ 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 سبحان اللہ، ان سے گھبرانا نہیں ہے، ماشاءاللہ، ان سے گھبرانا نہیں، بلکہ کیا کہنا ہے؟ اب روایات میں ہے کہ جو ہی مولانا قبر پر سب چلے جاتے ہیں اور قبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں نا کہ جب یہ تجھ سے سوال کرے نا من ربک کا، اسی لمحے فرشتے سوال کرتے ہیں مرنے والے سے۔ نہیں میں نے بڑا جملہ کہا، سمجھو بات کو، جب مولانا قبر کا ہم بند کر کے نکل پڑتے ہیں نا اور سب کہتے ہیں آؤ چلیں بھی، اب مولانا نے تلقین پڑھنی ہے، تو جو ہی مولانا کہتے ہیں وہ فرشتے، جب جو ہی مولانا کہتے ہیں من ربک کا، اسی لمحے فرشتے کہتے ہیں من ربک کا، اسی لمحے مولانا کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، اسے بتاؤ کہ اللہ میرا رب ہے۔ نا سمجھو بات کو یار، سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھیے بات کو۔ پھر اسی لمحے جب مولانا کہتے ہیں من نبیوں کا، فرشتے پوچھتے ہیں من نبیوں کا، پھر مولانا کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، اسے بتاؤ محمد مصطفیٰ میرا نبی ہے۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں من اماموں کا، پھر مولانا کہتے ہیں نہیں گھبرانا ہے، اسے بتاؤ ابو طالب کا بیٹا علی میرا امام ہے۔ سبحان اللہ، تلقین ایسے تو نہیں ہے نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیو ایسے نہیں، جو ہی سوال ریپیٹ ہوتے ہیں، سوال بتائے جاتے ہیں۔ تلقین کا مقصد یہ یاد دہانی، کیونکہ وہ مانتا تو رہا ہے زندگی میں، جیو ایسا تو نہیں کہ مانتا نہیں، کیا مانتا تو ہے زندگی میں، اور پھر وہ سمجھتا بھی ہے۔ اب آخری جملہ، ہم نے نماز جنازہ ادا کی، اور نماز جنازہ ادا کرنے پہ مولانا نے آخری تکبیر میں پڑھا، جنازہ تو ہم پڑھتے ہیں نا، لیکن کیا پڑھتے ہیں اس پہ غور کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف جنازہ پڑھنا عمل نہیں ہے، جنازے میں کیا پڑھا جا رہا ہے یہ عمل ہے۔
پتہ تو ہونا کہ ہم مرنے والوں کو دے کیا رہے ہیں. دیکھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات. مولانا نے جنازہ پڑھایا رات اور تکبیر میں کہا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. واہ واہ. یا اس بات پہ جملہ کہنا اب غور فرمانا اس پر. سب نے سنا ہوگا, پتہ نہیں اکثر کو کہ پڑھا کیا. کتنے جنازے پڑھے ہمیں پتہ ہی نہیں. جنازے یاد کرنے کی کوشش ضرور کریں کیونکہ ہر بندے پہ وقت ہے. بے شک بے شک. ایک بندے نے MBBS کی PhD کیا, باپ نے امریکہ سے PhD کروائی, باپ مر گیا, وہ پیچھے ڈاکٹر جو ہے نا وہ پیچھے جنازہ پڑھ رہا ہے, رو رہا ہے. جنازہ ختم ہوا, لوگ اس سے ملے گلے ملے, یا بڑا افسوس ہے, سب کے ساتھ ہے, صبر کر, جو روٹین ہوتی ہے لوگوں کی, صبر کر. اس نے کہا میں اپنے باپ کو نہیں رو رہا, میں رو اس بات کو رہا ہوں کہ اس بندے نے مجھے PhD کے لیے امریکہ بھیج دیا لیکن جنازہ یاد نہیں کروایا. سوالیہ نشان چھوڑ رہا ہوں میں, اس سے آگے آپ کچھ بھی نہیں کہنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شک بے شک. اب یہ ہر بندہ مومن ذرا سوچے کہ اپنی اولاد کو کیا یہ چیزیں سکھائی ہیں, اگر نہیں سکھائیں تو پھر سوالیہ نشان, بس سوالیہ نشان ہے. اس سے آگے اب آپ جانے, آپ کا مقصد جانے, میرا بات نہیں. اچھا میں کیا کہہ رہا تھا, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اب نماز پڑھنے اور مولانا دعا مانگنے, پروردگار اللہ سے, اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں, غور فرمانا, اللہ کے سامنے, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگار میں نے اسے کبھی بھی برائی کرتے نہیں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں یار, سبحان آپ اللہ سمجھ ہی نہیں رہے بات. سبحان اللہ. او بابا, اللہ کے سامنے گواہی ہے. واہ واہ. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. مالک میں نے اسے خیر کے علاوہ کچھ نہیں کرتے دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کچھ نہیں کرتے دیکھا اسے خیر کے علاوہ. واہ واہ. اب وہ بندہ مومن جو مرا ہوا ہے, ہم جانتے ہیں کہ وہ باقاعدہ نمازی نہیں تھا, وہ روزے نہیں رکھتا تھا, وہ نیک اعمال کم کرتا تھا, لیکن ہم اللہ کے سامنے گواہی دے رہے ہیں کہ مالک ہم نے اسے فقط خیر پہ دیکھا ہے. خیر پہ دیکھا. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فقط خیر پہ دیکھا. سبحان اللہ. تو یہ خیر ہے کیا خیر ہے کیا جس پہ ہم نے اسے دیکھا ہے؟ تو خیر بتاؤں کیا ہے. جب رسول معظم آخری حج سے واپس آ رہے تھے نا, تو رسول معظم نے صحابہ پیغمبر سے کہا, اے میرے صحابیوں, سب کو بلاؤ, اور بلاؤ کیسے؟ بلند آواز سے کہو حی علی خیر العمل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. ماشاءاللہ. حی علی خیر العمل, آؤ خیر کی جانب آؤ, واہ واہ. سبحان اللہ. آؤ خیر کی جانب. تو سب لوگ جب اکٹھے ہو گئے تو رسول معظم نے خیر کیا بیان کیا؟ علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مرنے والے کو ہم گواہی دیتے ہیں کہ پروردگار ہم نے ہمیشہ اسے ولایت علی پہ دیکھا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جیو کیا بات ہے کیا بات ہے. برادران معظم, یہ ہے موت الزندگی, اور یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ اس نے آنا ہی آنا ہے. آج نہیں کل اس نے آنا ہے, اور سب کے ساتھ آنا. تو زندگی کو ایسے گزارو کہ زندگی کو ایسے گزارو جیسے گزارنے کا حق ہے. آل محمد ہم سے راضی ہوں, محمد اشرف صدری صاحب کے درجات بلند ہوں. شام کے بازار میں علی کی مقدس بیٹی, جوڑ نہیں ہے نا شام کا بازار اور علی کی بیٹی. آپ رو پڑے. کوفے میں عورتیں اکٹھی ہو کی نا میرے مولا علی کے پاس آئیں,
اب سمجھ لینا کہ علی کی بیٹی کا مقام کیا ہے. پاس آئی اور آ کر کہا آقا علی مردوں کی تبلیغ تو آپ کرتے ہیں، خواتین کی تبلیغ کے لیے ہمیں آپ کی بیٹی چاہیے. آپ اپنی بیٹی کو مدینے سے بلوائیے تاکہ وہ ہماری تبلیغ کرے. بڑا سمجھنا خدا کی بات. علی نے وعدہ نہیں کیا. میرے مولا نے خواتین سے کہا میں اپنی بیٹی سے پوچھوں گا کیا وہ خواتین کے جھرمٹ میں آ سکتی ہے. نہیں، میں نے جملہ بڑا دے دیا ہے، خدا کے لیے سمجھنا. میں اپنی بیٹی سے پوچھوں گا کیا وہ خواتین کے جھرمٹ میں آ سکتی ہے، اور اگر وہ مان گئی نا تو پھر میں اپنی بیٹی کو بلاؤں گا. خواتین چلی گئی. مولا علی نے نہ بلایا کسی حسن حسین. بیٹا حسن حسین مدینے جاؤ، جملے سمجھنا، مدینے جاؤ، میری بیٹی کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا ضد نہیں کرنی، صرف پوچھنا ہے. اسے پوچھنا اگر وہ سفر کر سکتی ہوئی نا تو اسے لے کر آنا، اگر وہ انکار کر دے تو ضد نہ کرنا، اور اگر وہ مان جائے نا، مان جائے تو پھر پتہ کیا کرنا، ایک محمل تیار کرنا. اس محمل کی ایک جانب حسن ہو، ایک جانب حسین ہو، آگے عباس ہو، پیچھے حنفیہ ہو. پھر میری بیٹی کو مدینے سے لے کر نکلنا. بس عزادارو یہی جملے تھے. حسن اور حسین گئے سیدہ زینب کے پاس. کہا بہن زینب، بابا نے کہا ہے اگر دل مانتا ہے تو آپ چلے، آپ چلے. بھئی سیدہ نے اجازت دی، اجازت ملی. تھوڑی دیر کے بعد نا محمل کے قریب آ کر حسن پوچھتا ہے بہن تو تھک تو نہیں گئی؟ کبھی حسین پوچھتا ہے بہن تو تھک تو نہیں گئی؟ بس جملے سمجھو گے. بس جب یہ پہنچے نا کوفہ میں، ایک مرتبہ علی نے کہا میری بیٹی آرام کرے، آرام کرے، آرام کرے. آرام کا نام آنا تھا. اگلے دن کوفہ کی عورتوں کو بلایا ہے علی نے، خود بلایا اور کہا میری بیٹی آ گئی ہے، مگر مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم اس سے کوئی علم حاصل کرو گی نا تو ایک ایک کر کے آنا. ایک ایک کر کے آنا. میری بیٹی رش میں بات نہیں کر سکتی ہے. میں کہتا ہوں مولا آج کی حالت یہ ہے، مگر آئیے ذرا میدان کربلا کے بعد آپ کی یہ مقدس بیٹی یزید جیسے شرابی سے بات کر رہی ہے، اور یزید جیسا بدبخت کہتا ہے ارے یہ بی بی کون ہے جس نے چہرے کو بالوں سے چھپایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس آ گیا یزید کا دربار، جہاں پہنچنے کے قابل نہیں تھی علی کی بیٹی، جہاں پہنچنے کے قابل نہیں تھی علی کی بیٹی. مورخ لکھتے ہیں ایک رسی ہے 18 گلے ہیں، اور جملہ تو ایک رسی ہے 18 گلے، اور سب سے آگے رسی میں اس بی بی کا گلا ہے جس کا قد چھوٹا ہے، عمر چھوٹی ہے. 4 سال کی سکینہ کا گلا. جناب سکینہ سے پیچھے کس کا؟ جناب فضہ. جناب فضہ سے پیچھے علی کی بیٹی زینب ہے. اب جو ہی یہ بڑی قد والی خواتین اپنی گردنوں کو ذرا بلند کرتی ہے نا، حسین کی یتیم کہتی بیبیوں گردنوں کو جھکا لو، ارے حسین کی سکینہ مر جائے گی، ارے میرے گلے کی رسی تنگ ہو رہی. ساری رات یہ عمل دیکھتا رہا. رو لو، اس کا بھی اجر ملنا ہے مرنے والے کو. اور کتابوں میں لکھا ہے یہ آنسو بہاتے نا آپ، نبی کی بیٹی تمہارے آنسوؤں کو اکٹھا کرتی اپنے رومال میں. اللہ اکبر.
رونے بس ساری رات یہ عمل دیکھتا رہا. کیا عمل دیکھتا رہا؟ حسین کی یتیم نا کبھی اپنے دایاں پاؤں اٹھاتی زمین سے, کبھی بایاں پاؤں اٹھاتی زمین سے, کبھی رو کے کہتی ہے بی بیو ذرا گردنوں کو جھکا لو, حسین کی سکینہ مرنے والی ہے, گردنیں جھکا لی جاتی. ساری رات یہ عمل دیکھتا رہا. کون؟ سفیر روم دیکھتا رہا. جب صبح یزید آ کے بیٹھا نا تخت پہ آ کے بیٹھا, اور تخت پر آنے سے پہلے پتہ کیا ہوا, جملہ سمجھنا, تخت پر بیٹھنے کے بعد فوراً ایک آواز بلند ہوئی کہ ہر بندہ نظر کو جھکا لے, یزید کی بیٹی دربار میں آ رہی ہے. اللہ اکبر, یزید کی بیٹی ہے. سفیر روم آگے بڑھ کے کہتا ہے یزید تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. وہ کہتا کیا ہوا؟ کہا ساری رات میں دیکھتا رہا ہوں یہ قیدن بی بی کبھی اپنا دایاں پاؤں اٹھاتی ہے, کبھی بایاں پاؤں اٹھاتی ہے. ارے یزید اگر تو اسے اتنی تکلیف میں رکھنا چاہتا ہے تو پھر ایسا کر, تو اس کی قیمت لے لے اور یہ بچی مجھے دے دے. ہائے عزاداروں, یہ جملے سننے تھے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے جناب فضہ کو الگ کیا, الگ کر کے اما فضہ ذرا میرے آگے سے ہٹ,